بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آج ہم نماز جمعہ کا بیان شروع کرتے ہوئے شرائط صحت اور شرائط وجوب پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ یعنی شرائط جمعہ جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، شرائط صحت اور شرائط وجوب۔ اب ان پر جانے سے پہلے جمعہ کو جمعہ کہتے کیوں ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے ہفتے کے دنوں میں سے ایک بہترین دنوں میں سے ایک دن یوم جمعہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ اور نماز جمعہ جو ہے وہ ایک مستقل فرض ہے، ظہر کا بدل نہیں ہے اور ظہر سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی نماز جمعہ فوت ہو جاتی ہے اور وہ نماز ظہر اگر ادا کر لیتا ہے اس کے بدل میں تو وہ درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑتا ہے، یعنی کسی پر نماز جمعہ فرض تھی اور وہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو یہ جان بوجھ کر چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کو نماز جمعہ بھی ادا کرنی چاہیے اور نماز ظہر بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ فرض ہے۔ نماز جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ دو قسم کی ہے، شرائط صحت اور شرائط وجوب۔ پہلے شرائط صحت دیکھ لیتے ہیں۔ شرائط صحت وہ شرطیں ہوتی ہیں کہ جن کے پورا کر لینے سے نماز جمعہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے وقت، یعنی اگر آپ صحیح وقت میں اگر ادا کریں گے تبھی نماز جمعہ صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا، نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اس کا جو ابتدا وقت ہے وہ جو نماز عید کا ابتدائی وقت ہے وہی نماز جمعہ کا بھی ابتدائی وقت ہے۔ یعنی اگر آپ کسی میدان میں ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ایک صبح کے وقت بالکل فجر کے بعد جب سورج ایک نیزے کی بلندی پر آ جاتا ہے، 5 to 6 فیٹس مان لیے اونچا نظر آتا ہے آپ کو میدان میں، اور اس سورج میں کافی تیزی آ جاتی ہے صبح کے بعد، تو یہ نماز جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگرچہ ابتدا ضرور ہو جاتی ہے اس وقت، لیکن افضل وقت نماز جمعہ کا زوال کے بعد ہے۔ زوال وہ وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جاتا ہے۔ جب سورج آپ کے بالکل سر پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ہٹ جائے گا، تو جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا تب نماز جمعہ ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ ادا کر لیں گے تو جائز ہوگا۔ اور نماز جمعہ کا انتہا وقت یعنی ختم ہونے کا وقت ظہر کے ختم ہونے کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو نماز جمعہ کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو وقت کے اندر تکبیر تحریمہ مل جاتی ہے تو یہ ایسے ہی شمار ہوگا کہ اس کو نماز جمعہ مل گئی۔ اب یہ مسئلہ میں نے آپ کو اوقات نماز میں بھی بتلایا تھا، یعنی مان لیجیے ظہر کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور کوئی شخص آ کر تکبیر تحریمہ صرف ادا کرتا ہے وقت کے اندر، تو باقی نماز اگرچہ وہ وقت گزرنے کے بعد ادا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ اکبر کہہ کر رکعت جو باندھی تھی وہ وقت کے اندر باندھی تھی، لہٰذا اب یہ ایسے ہی شمار کیا جائے گا کہ اس کو نماز جمعہ وقت کے اندر ہی مل گئی، یا نماز ظہر ہے تو نماز ظہر وقت کے اندر مل گئی۔ اور اگر وقت اتنا باقی ہے کہ جمعے کی نماز اور خطبہ دونوں ادا ہو سکتے ہیں تو دونوں ادا کرنا چاہیے، اور اگر وقت اتنا باقی ہے کہ خطبہ ادا نہیں ہو سکتا ہے اور صرف نماز جمعہ ادا ہو سکتی ہے تو صرف نماز جمعہ ادا کر لینا چاہیے، خطبہ اس وقت ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اب یہ ایکسیپشنل حالتیں تھیں، ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری شرط ہے کہ ایسے گاؤں کا پایا جانا
کہ جن میں لوگ اپنا وطن بنائے ہوئے ہوں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ مستقل وہاں پر اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے مکان بنے ہوئے ہیں یا مستقل طور پر وہاں پر رہتے ہیں، اور وہاں پر 40 افراد ایسے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے۔ تو ایسا گاؤں کا پایا جانا کہ جہاں پر لوگ مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی مائیگریشن نہیں کرتے ہیں۔ جیسے قدیم زمانے میں لوگ خیمے بنا کر رہتے تھے، سردی کے مقام میں ایک جگہ، گرمی کے مقام میں ایک جگہ، الگ الگ سیزنز میں الگ الگ جگہوں پر رہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر، مائیگریشن کرنے والوں پر، خیمے میں رہنے والوں پر، جو مستقل اقامت نہیں کہلاتی ہے، ان لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی۔ تو مستقل اقامت ہونا ضروری ہے، اور 40 افراد اس بستی میں یا اس گاؤں میں ایسے ہونا ضروری ہے کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر مان لیجیے کوئی شخص جنگل میں رہتا ہے اور کسی ایسی بستی کے قریب ہے کہ جن میں 40 افراد ہیں اور وہ مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور 40 افراد ایسے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، تو یہ جنگل والا شخص اس بستی کے قریب ہی رہتا ہے اور وہاں جا کر اگر نماز جمعہ ادا کر لے گا تو اس کی نماز جمعہ درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس بستی سے دور رہتا ہے، جنگل میں ہے اور دور رہتا ہے، تو اس کا نماز جمعہ ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بیسیکلی اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر مان لیجیے کوئی قریب 2 بستیاں ہیں یا 2 قریب گاؤں ہیں، تو ان میں 20 افراد، ایک گاؤں میں 20 افراد ایسے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، اور دوسرے گاؤں میں 20 افراد ایسے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں لوگ یہ دونوں بستی یا دونوں گاؤں کے لوگ مل کر اگر نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں اور 40 کا عدد پورا کر لیتے ہیں قریب رہنے کی وجہ سے، تو ایسا کرنا درست ہوگا، نماز جمعہ صحیح ہوگی۔ اور اگر مان لیجیے قریب بستیاں 2 ہیں اور ایک میں 40 افراد ہیں جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، اور ایک میں 10 افراد ہیں جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، تو یہ کامل بستی والے لوگ اگر ناقص بستی میں جا کر اگر نماز جمعہ ادا کریں گے تو وہ نماز جمعہ درست نہیں ہوگی۔ ناقص بستی والوں کو کامل بستی میں آ کر نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک بستی ہے اور اس کے مختلف خطے ہیں، الگ الگ ریجنز ہیں، اور وہ سارے ایک ہی نام سے کہلائے جاتے ہیں، پکارے جاتے ہیں، ان کا شمار ایک ہی نام سے ہوتا ہے، تو ایک بستی کے مختلف خطوں کو ایک ہی بستی شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ 40 ایسے افراد موجود ہونے چاہیے جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، اور یہ 40 افراد خطبے کی شروعات سے لے کر نماز کے اختتام تک موجود ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر نماز جمعہ یعنی خطبے کے وقت 40 افراد تھے اور نماز کے ختم ہوتے 39 افراد ہو گئے، تو اب یہ نماز درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اب ان 39 افراد کو یہ چاہیے کہ وہ نماز ظہر ادا کر لیں، یعنی نماز جمعہ تو اب نہیں ہو سکتی ہے تو نماز ظہر ہی ادا کر لیں، بالکل شروع سے نماز ظہر ادا کر لینا چاہیے۔ اور اگر مان لیجیے شروع میں خطبے کے وقت 39 افراد تھے اور نماز کے ختم ہوتے 40 افراد ہو گئے، تب بھی نماز جمعہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری شرط یہ ہے کہ 40 افراد خطبے کی شروع سے لے کر نماز کے اختتام تک موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر 45 افراد تھے مان لیجیے خطبے کے شروع میں، اور نماز کے ختم ہوتے 42 افراد ہو گئے، تو یہ درست ہوگا، کیونکہ 40 کی جو ہماری حد ہے، جو شرط ہے، وہ پوری ہو رہی ہے۔ اور ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے پڑھے جانے چاہیے۔ 2 خطبے اپنی شرائط اور ارکان ان کے پورے ہونے چاہیے، اور یہ کیا خطبوں کے کیا شرائط ہے اور کیا ارکان ہیں، اس کی گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آئے گی۔ لیکن ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ شرائط صحت میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز سے پہلے 2 خطبے ہونے چاہیے اور ان خطبوں کے شرائط اور ارکان پورے ہونے چاہیے۔ اب یہ تھے شرائط صحت۔ اب اس کے بعد شرائط وجوب آتے ہیں۔ شرائط وجوب یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہی نماز جمعہ واجب ہوگا۔ اگر یہ شرائط وجوب پائی جائیں گی تو نماز جمعہ واجب ہوگا۔ اب یہ کیا ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف مکلف پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے۔ مکلف شخص وہ ہے جو مسلمان ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے۔ تو مسلمان پر نماز جمعہ واجب ہوگی، کافر پر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح عاقل پر نماز جمعہ واجب ہوگی، جو غیر عاقل ہے، عقل والا نہیں ہے، مجنون ہے یا بے ہوش ہے تو اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی۔ اور بالغ پر نماز جمعہ واجب ہوگی، بچے پر واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آزاد شخص پر واجب ہوگی اور غلام پر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اب واجب ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے، لیکن اگر بچہ ہے، بچے پہ تو نماز واجب نہیں ہوتی ہے اور وہ ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر پورے شرائط صحت پورے ہوتے ہیں، یعنی وقت کے اندر نماز ہو رہی ہے، ایسی بستی میں نماز ہو رہی ہے جہاں پر لوگ مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں اور 40 افراد ایسے ہیں کہ جن میں پورے شرائط وجوب پائے جاتے ہیں اور 2 خطبے بھی ادا ہو رہے ہیں، اور ایسی جگہ پر بچہ آ جاتا ہے اور نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ اگرچہ اس پر نماز سے جمعہ واجب نہیں تھی لیکن وہ ادا کرے گا تو اس کی طرف سے درست ہو جائے گی، اس کو ثواب ملے گا، واجب نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی اس پر۔ اور اسی طرح اور بھی شرائط وجوب ہیں کہ اہل وطن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے۔ جو لوگ مائیگریشن کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو ہوتے رہتے ہیں یا مستقل اقامت اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، تو ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر خیمے والے کسی ایسی بستی کے قریب ہیں کہ جن میں 40 افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے اور وہ بستی والے مستقل اقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان خیمے والوں پر نماز جمعہ طبعاً واجب ہوگی۔ اصلاً بیسیکلی تو ان پر واجب نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ بستی والوں کے قریب ہیں تو ان کو فالو کرتے ہوئے ان پر نماز جمعہ واجب ہو جائے گی۔ اور معذور شخص پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اب یہ کیا کیا عذر ہیں کہ جن کے تحت نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ باجماعت نماز چھوڑنے کے لیے جو عذر ویلڈ ہیں وہی عذر یہاں پر نماز جمعہ کے چھوڑنے کے لیے بھی ویلڈ ہیں، اور اس کے بارے میں پچھلے ویڈیوز میں باجماعت نماز کے ویڈیوز میں گفتگو گزر چکی ہے۔ تو معذور شخص پر، عذر والے پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوگی، اور مقیم شخص پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، اور مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب مسافر سفر مباح کیا ہوتا ہے یہ بھی مسافر کی نماز میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اور جو شخص سفر معصیت اختیار کرتا ہے، یعنی گناہ کے لیے سفر کرتا ہے، اس پر نماز جمعہ واجب ہوگی۔ جو جائز سفر اختیار کر رہا ہے اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن سفر معصیت والے پر نماز جمعہ ضرور واجب ہوگی۔ تو یہ چند شرطیں تھیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے اور وہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم 40 افراد میں شمار نہیں کریں گے۔ جو ہماری شرط ہے کہ 40 افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوگی، تبھی وہ اگر جمع ہو جائیں گے، 40 افراد جمع ہوں گے تو نماز جمعہ صحیح ہوگی۔ تو ان میں ہم ایسے لوگوں کو شمار نہیں کریں گے جیسے مسافر ہے یا بچہ ہے، تو ان کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ لیکن جو عذر والا شخص ہے، جو بیمار تھا اور کسی وجہ سے نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے اوپر جبر کر کے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اب اس کا عذر ختم ہو گیا ہے، تو اب وہ 40 افراد میں شمار ہو بھی سکتا ہے، اور اس کو جو عذر تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اور ایسے ہی ہم ان افراد کو بھی 40 افراد میں شمار نہیں کریں گے
جن پر طبعاً فالو کرتے ہوئے نماز جمعہ واجب ہوئی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ایسے خیمے والے جو کسی بستی کے قریب رہتے ہیں جہاں پر 40 افراد ایسے ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے، تو یہ خیمے والوں پر فالو کرتے ہوئے نماز جمعہ واجب ہوئی ہے. لہٰذا اگر یہ آ جائیں گے تو ان کو 40 کی کاؤنٹنگ میں آپ نہیں لا سکتے. 40 کی کاؤنٹنگ میں وہی لوگ آئیں گے جن پر اصلاً بیسیکلی ان پر نماز جمعہ واجب ہوتی ہے. اور یہ طبعاً جن پر نماز جمعہ واجب ہو رہی ہے ان کو آپ امام بھی نہیں بنا سکتے ہیں. امام اسی فرد کو بنا سکتے ہیں جس پر اصلاً نماز جمعہ واجب ہوتی ہے.